آج کے ہمارے درس قرآن و حدیث کا موضوع ہوگا نوجوانوں میں اخلاقی انحطاط کی وجہ اور اس کا حل۔ یہ حقیقت ہے کہ صرف قانون متعارف کرانے سے کسی قوم کی اصلاح نہیں ہوتی جب تک کہ اس قوم کی اصلاح کے لیے ان کی اخلاقی تربیت کی جائے۔ ہم روزانہ اذان کے بعد، نماز کے بعد، تراویح کے بعد مسلسل مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں، لیکن وہ جتنے بھی ہم شریعت کے اصول قوانین بیان کر دیں، جب تک خوف خدا، اخلاقی تربیت ہمارے معاشرے میں نہ ہوگی تو معاشرہ اخلاقی اقدار میں، مورل ویلیوز میں ڈی ویلیو ہوتا رہے گا، انحطاط کا شکار رہے گا۔ آج کا نوجوان اسکول، کالجز اور دیگر تعلیمی ادارے میں تو جاتا ہے، لیکن باوجود دیگر تعلیمی اداروں میں جانے کے اس کی اخلاقی تربیت نہیں ہے، اخلاقی اقدار کے بارے میں اس کی واضح طور پہ تربیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے نوجوان نسل میں جو اخلاقی اقدار تھی ان کی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شخصیت بھی ڈیمیج ہونے لگی، ان کی پرسنالٹی بھی ڈیمیج ہونے لگی۔ تو آج کا موضوع اس لیے ہم نے رکھا کہ آج ہم کس طرح اخلاقی اقدار کو بہتر بنا کر معاشرے کا اچھا فرد بن سکتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کی جب ہم کتابیں پڑھیں، اس میں خاص طور پر نوجوانوں کی تربیت کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ ہمارے ملک پاکستان میں 60% یوتھ ہے، 60% نوجوان ہیں، اور جس ملک میں 60% نوجوان ہوں وہ ملک کامیابی میں بہت آگے جا سکتا ہے اگر نوجوانوں کی تربیت کی جائے۔ عدم تربیت کی وجہ سے آج ہمارا مسلم نوجوان وہ اخلاقی اقدار میں بہت پیچھے رہ گیا۔ آپ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھیں، گلستان سعدی، اس میں انہوں نے چیپٹر باندھے ہیں باقاعدہ تربیت کے حوالے سے۔ آپ پندنامہ پڑھیں، آپ شیخ فرید الدین عطار کی کتابیں پڑھیں، مولانا روم کی مثنوی دیکھیں، وہ باقاعدہ پہلے نوجوان کی تربیت کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ایک معاشرہ مضبوطی کے ساتھ اپنی اقدار پہ قائم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اخلاق ہے کیا، پھر ہم بات کریں گے کہ اخلاق کی قدروں میں کس طرح کمی ہوئی۔ اخلاق تعلیمات اسلامیہ کا بہترین وصف ہے، ایک اہم ترین عنصر۔ اسلام کی بنیاد ہی اخلاق حسنہ پہ رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القلم آیت نمبر 86 میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ
اخلاق کریمہ کے اعلیٰ ترین مسند پہ فائز ہیں، اعلیٰ ترین اخلاق کے آپ مالک ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے کئی مقاصد ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کا، اپنی بعثت کا بنیادی مقصد اس حدیث میں بیان کیا، اور میں مجھے بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ جامع ترمذی کی حدیث کا نمبر 2002 ہے۔ اس حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من حسن الخلق او کما قال، فرمایا قیامت کے دن مومن کے میزان میں سب سے وزنی چیز اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ میری کون سی عبادت سب سے زیادہ میرے اعمال نامے میں وزنی ہوگی، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ فرمایا نہیں، سب سے وزنی چیز کیا ہے جی؟ حسن اخلاق۔ اتنی اسلام نے اس حوالے سے تاکید فرمائی ہے کہ اخلاق بہتر کرو۔ امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر انسان کے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ خلق، اخلاق، مورل ویلیوز، گڈ بیہیویئر انسان کی وہ حیت راسخہ ہے جس سے تمام افعال بلا تکلیف صادر ہوں۔ یعنی یوں سمجھیے، انسان سے صادر ہونے والے جو افعال ہیں جس میں انسان کو سوچ بچار نہ کرنی پڑے، اس کیفیت راسخہ کو اخلاق کہتے ہیں۔ وہ اچھے بھی ہوتے ہیں جی، وہ برے بھی ہوتے ہیں۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ اچھے کیا ہیں برے کیا ہیں؟ آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں بیٹا یہ اچھی بات نہیں، وہ کہتے ہیں جی میرے نزدیک اچھی ہے۔ آج چونکہ ینگ جنریشن تو بہت آگے چلی گئی ہے نا، اس کے اچھے اور برا ہونے کا، اس کے حسن اور قبح کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ 1400 سال پہلے ہمارے آقا نے فرما دیا، جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن اخلاق سے تعبیر کیا اور پوری امت کے سامنے اپنا کر بتایا، وہ حسن اخلاق ہے۔ اور جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا اور خود بھی اور صحابہ کو روک کر بتا دیا کہ یہ برے اخلاق ہیں۔ انسان کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں۔ آپ کی 3 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں، ہر ایک کا مزاج الگ ہوگا۔ بعض وہ ہیں جن کے اندر اللہ نے قدرتی طور پر خوش اخلاقی پیدا کی ہے، ان کی گفتار میں، ان کے کلام میں، ان کی باتوں میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے سلیقے میں، قدرتی طور پر گاڈ گفٹڈ اللہ نے ان کو عطا کی۔ اور بعض ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر طبعی طور پر تو خوش اخلاقی نہیں ہوتی، لیکن ہماری کاؤنسلنگ سے، بار بار کی تاکید سے، اچھے انداز سے، مثالوں سے سمجھانے سے اس کے اندر خوش خلقی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اچھے اخلاق کا حامل بن جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی شخصیت میں نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا مقصد بھی آج اسی اعتبار سے ہے کہ ہم کس طرح آج کی نوجوان نسل کی تربیت کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ جن کی ہیبٹ بن چکی ہوتی ہے برائی کی وجہ سے، ان کے اخلاقیات بگڑ چکے ہوتے ہیں، اس کے بھی وجوہات میں بیان کرتا ہوں۔ تو انسان کی طبیعتیں جدا ہیں، کسی کو ڈانٹنے سے، کسی کو پیار سے کہنے سے
ہر شخص اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، آہستہ آہستہ وہ اس کی زندگی کا حصہ بنتا ہے. ہم اسے سیکنڈ نیچر کہتے ہیں، فطرت ثانیہ. تو گرامی قدرات، اب جس وجہ سے اخلاق کے اندر تبدیلی آتی ہے وہ ذرا دل تھام کے سننے والے ہیں. 3 وجوہات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس لیے آج ہم سب نے انالیسس کرنا ہے اپنا اور اپنے گرد و نواح اور اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہ ان کے اخلاق بگڑے کیوں. آج یقین کیجئے اس پاکستان کی 60% یوتھ ہے، 60%، جن میں سے الا ماشاءاللہ اکثریت کی جو ہے اخلاق کی قدریں بگڑی ہوئی ہیں. کیونکہ ایک تو تربیت ملی نہیں، اسکول کالجز سے علم حاصل تو کیا، کتاب اور ورک گردانی تو کر لی، ڈگریاں بھی لے لی، ڈاکٹر بھی بن گئے، کالا اور سفید کوٹ بھی پہن لیا، لیکن کارڈیالوجی ہاسپٹل میں دوائی لیٹ ملنے پر کالے کوٹ والے نے وائٹ کوٹ والے کے گریبان میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، اور وائٹ کوٹ والے نے کالے والے کے، دونوں دستوں گریبان ہیں. وہ کہتا ہے میرا کوٹ بڑا، وہ کہتا ہے میرا کوٹ بڑا ہے، اور مریض تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے. ہم نے ڈگری ہولڈر پیدا کر لیے، لیکن ہم نے انسانیت سے درد رکھنے والے لوگ پیدا نہ کیے، تربیت ہی نہیں کی. کہ ڈاکٹر کا کتنا عظیم منصب ہے، ایک لائر کس طرح عوام کی خدمت کر سکتا ہے، اس کی وجہ عدم تربیت ہے. ڈگری بڑی ہے. تو ہم وہاں 3 اسباب میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. امام ابن مسکوہ انہوں نے اپنی کتاب تہذیب الاخلاق میں یہ لکھا، اپنے گھر میں تہذیب الاخلاق رکھیں. اخلاقی قدروں کو سنوارنے میں امام ابن مسکوہ کا امام کا درجہ ہے. تہذیب الاخلاق آپ 3 وجہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں یہ جو اخلاقی قدروں کو اور مورل ویلیوز کو جو ڈی ویلیو کر دینے والی چیزیں ہیں، جس کی وجہ سے بندہ اخلاقی طور پہ گر جاتا ہے، اس میں سب سے پہلے ایک سبب بندے کا مزاج ہے. کچھ گرم مزاج ہوتے ہیں، کچھ بہادر و فیاض ہوتے ہیں. اب جیسے باپ کا مزاج ہوگا سختی کا تو بیٹا بھی سختی کی طرف چل پڑے گا. ماں کا مزاج ہوگا ڈانٹنے کا، بچہ بھی اس کے اثر کو قبول کر لے گا. تو سب سے پہلے تو ایک سبب بنا مزاج. وہ جس ماحول میں پنپتا ہے وہ مزاج کے اثر کو قبول کرتا ہے. سب سے پہلے وہ اپنی ماں کو دیکھتا ہے، پھر اپنے باپ کو دیکھتا ہے، پھر اپنے اساتذہ اور ٹیچر کو دیکھتا ہے، پھر ان کی زندگی کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. 10 میں سے 2 باتیں اپنائے گا. ایک وجہ اخلاق کے گرنے کی مزاج ہے. آپ بچے کے سامنے ایک گالی 2 سے 3 دن بولیں، چوتھے دن آپ کو وہی گالی بچے کی زبان سے سنائی دے گی کہ بچہ بھی وہی گالی دے رہا ہے. آپ کچھ دن ایک کام 2 سے 3 دن کریں، بچہ اگلے 2-3 دن کے بعد وہی کام اسی انداز میں کرتا ہوا دکھائی دے گا. اس کا مطلب سب سے پہلے جس نے اس کے اخلاق کو متاثر کیا، اچھے ہونے میں یا برے میں، اگر اچھے اخلاق تھے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا، یا برے تھے تو وہ برے کو بھی ایکسیپٹ کر لے گا. تو پہلا سبب اخلاق کے بگڑنے کا کیا بنا جی؟ مزاج، بندے کا مزاج. دوسرا انسان کی آب و ہوا ہے، علاقائی اثرات ہیں، جو ایک نیچرل فینونم ہے. جس علاقے میں جس جگہ آپ رہیں گے وہاں کا ایٹماسفیئر بچے پر ضرور اثر انداز ہوگا. آپ کسی ایسے محلے میں رہ رہے ہیں جہاں کے بچے روز گالیاں دیتے ہیں، گزرتے آتے جاتے کسی پہ تھپڑ مار دیتے ہیں، کسی کی کوئی چیز چھین کے لے جاتے ہیں، کسی کے گھر کی بیل بجا دیتے ہیں. آپ کا بچہ ان کے ساتھ 2-3 دن کھیلے گا، وہ بھی کسی کی بیل بجا کے بھاگ جائے گا، وہ بھی کسی چلتے ہوئے پہ پانی پھینک دے گا. کیوں؟ ایٹماسفیئر نے اس کو، اس علاقے کی ماحول نے متاثر کیا.
بہت سے لوگ چھوٹے علاقوں کو، کالونیوں کو چھوڑ کر بڑی کالونیوں میں گئے، کہتے ہیں کریمی صاحب ماحول اچھا نہیں ہے، ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں کہ کسی اچھے ماحول میں رہیں تاکہ وہاں کا اثر بچہ لے اور اس کی جو اخلاقی قدریں ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے۔ یہ باتیں چونکہ میں پریکٹیکلی اس کو بڑا ڈیپلی دیکھتا ہوں، ہمارا تعلق چونکہ اسٹوڈنٹ سے ہے، تو ماحول جب تک ہم نہیں بدلیں گے، اب ماحول کے لیے والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ جیسے گلی محلوں پر ہم نظر رکھتے ہیں کہ بچہ کس کے ساتھ کھیل رہا ہے، ایسے اس کی واٹس ایپ چیک کریں کہ وہ کس کس گروپ میں ایڈ ہے، اس کی فیس بک چیک کریں، اس کا انسٹاگرام دیکھیں، ڈیفرنٹ سوشل میڈیا کے جتنے بھی سورسز ہیں چیک کریں کہ کہیں اس کا فیس بک پر کوئی غلط دوست تو نہیں ہے، کہیں وہ واٹس ایپ میں کسی غلط گروپ میں ایڈ تو نہیں ہو گیا۔ آخر کار وہ اثر بچہ ضرور لے گا۔ ہمارے پاس والدین آتے ہیں، ڈفرینٹ انداز میں ہم بچوں کو انالیسس کرتے ہیں اور ان کی سائیکی کو پڑھتے ہیں، اور والدین ایک بچہ بہت زیادہ بگڑا ہوا، ہم نے انتہا کی کوشش کر لی، سارے میتھڈ لگا دیے لیکن نہیں ٹھیک ہوا۔ ہم نے ان کے والدین سے کہا کہ آپ کے بچے کے اندر اثرات ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو ہماری سوچ سے بھی اوپر چلا گیا ہے، ہم بھی اس کو نہیں ٹھیک کر پا رہے، اس کو کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں، وہ اس کی سوچ کو بدلے۔ اور اس کا اثر اس کا ماحول تھا، والدین نے اس کے ماحول پر نظر نہیں رکھی، اور رات کو کن لڑکوں میں جا کے بیٹھتا ہے، کیا کرتا ہے۔ دوسرا اثر جو پیدا ہوتا ہے اخلاقی قدروں کے بگڑنے کا، وہ ماحول کا اثر ہے۔ تیسری چیز جو اخلاق پہ اثر انداز ہوتی ہے وہ بندے کا آبائی مذہب ہوتا ہے۔ جیسے لوگوں میں بچہ بیٹھے گا ویسا سیکھے گا، مذہبی لوگوں کے پاس بیٹھے یعنی آبائی مذہب سے کیسے اثر قبول ہوگا۔ آپ ہندوؤں کا بچہ دیکھیں گے، اس کے اندر توہمات ہوں گی، وہ برہما، وشنو، شیو اور دیگر خدا کے تصورات کی وجہ سے اپنے ذہن میں ڈفرنٹ نظریات رکھے گا، اور مسلم بچہ جو ہوگا وہ ایک فکر کے ساتھ جڑا ہوا آپ کو دکھائی دے گا۔ تو مذہبی اثرات ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے علاوہ حضرت حلیمہ کے پاس کیوں گئے تھے دودھ پینے کے لیے؟ کبھی انالیسس کیا؟ عرب کا دستور تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمارا بچہ بہادر بنے، اس کی زبان خالص ہو، وہ عربی بولے تو عربی زبان میں اس کی زبان کے اندر خالصتاً عربی کے الفاظ ہوں، اور اس کے اندر اس کی جسمانی طاقت، اس کی زبان کی طاقت، اس کے اخلاق بہتر ہو۔ تو دستور تھا عرب کا کہ وہ شہر سے ہٹ کر، کیونکہ شہر کی آبادی میں بہت سی برائیاں، آپ جانتے ہیں کہ مکے کی برائیاں تو عام ہیں، جہاں برائیاں کر کے بیت اللہ کی دیوار سے لکھ دیا جاتا تھا، تو لوگ کہتے تھے ہمارے بچے ان برائیوں سے بچیں، شراب نوشی، جوا، بدکاری، زنا عام تھا اس دور میں، تو وہ اپنے بچوں کو شہر سے گاؤں بھیج دیتے، وہاں جا کے بچے خالص غذا کھاتے، خالص عربی زبان سیکھتے، اپنی جسمانی صلاحیتوں کو بھی مضبوط کرتے اور اپنی اخلاقی قدروں کو مضبوط کر لیتے، اور جس وقت سمجھداری کی عمر میں 6 سال 5 سال کی عمر میں ہوتے پھر واپس اپنے گھر میں آ جاتے۔ یہ دستور تھا عرب کا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دستور کے مطابق گئے اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا اور رضائی ماں کہلائی۔ اس کا مطلب کہ پہلے بچوں کے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے معاشرے میں ان چیزوں پہ غور کیا جاتا تھا کہ ہمارا بچہ اخلاقی طور پر کیسے خوبصورت عادات کو اپنا سکتا ہے۔ بہادروں میں پلنے والا بچہ بہادری ہوتا ہے، بزدلوں میں بیٹھنے والا بزدلی ہوگا۔
یہ 3 بنیادی اخلاقی ایفیکٹس بتائے ہیں علامہ امام ابن مسکوہ تہذیب الاخلاق میں۔ اور یاد رکھیے امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم میں اور علامہ مسکوہ نے تہذیب الاخلاق میں سب سے بنیادی چیز بتائی ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ اخلاقی اقدار کو بہتر بنائے، اپنی اولاد کی تربیت کرے، تو کچھ چیزوں پہ غور کریں۔ نمبر 1، اگر بچے کو کوئی عمدہ کام دیا جائے وہ اچھا کرے تو اس پہ تعریف کریں، اپریشیٹ کریں، بچہ خوشی کے ساتھ مزید بہتری کی کوشش کرے گا۔ یہ میں علامہ ابن مسکوہ اور امام غزالی دونوں کے اقوال سے نقل کر رہا ہوں۔ پھر بچے کی حوصلہ افزائی کی جائے، کھانے پینے کے آداب پہ نظر رکھی جائے۔ بعض بچے لقمہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی زمین پہ ابتدا سے آپ ان کی تربیت کریں۔ لباس کے بارے میں بتائیں، بیٹیوں کو لباس کی تربیت دیں، ماں تربیت دے کہ بیٹا مسلم عورت کا یہ لباس ہے۔ بیٹوں کی تربیت ہو، ان کو بھی بتایا جائے کہ کبھی بھی بہنوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے نکر پہن کے نہیں آتے، اسلام نے ناف سے لے کر گھٹنے تک ستر کا حکم دیا ہے، یہ ابتدا سے تربیت ہو۔ اسی طرح بچوں کے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے مجلس کے آداب بتائے جائیں، وگرنہ آپ گھر میں بیٹھ کے اپنی فیملی میں بات کر رہے ہوں گے، بچہ کوئی ایسا جملہ کہے گا آپ کی بھی انسلٹ ہو جائے گی۔ مجلس کے آداب کیا ہے؟ کوئی گفتگو کرے پہلے سنو پھر جواب دو، اس کا مطلب اس کو مجلس کے آداب کا پتہ ہے۔ زیادہ گفتگو سے پرہیز کی بات کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی والد اپنی اولاد کو گفٹ اور تحفہ دینا چاہتا ہے تو فرمایا سب سے اچھا تحفہ جو والدین اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں وہ اچھی تربیت ہے۔ اچھی تربیت۔ گرامی حضرات، اب آئیے میں آج کے موضوع کا وہ درد دل چھیڑنے لگا ہوں جس کی وجہ سے ہم نے آج کے موضوع کا انتخاب کیا۔ کسی بھی سوشل ایکٹیویٹیز میں، کسی بھی معاشرے اور سماج کی سربلندی میں نوجوان نسل کی اہمیت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتی ہے۔ انسان اگر عقل و خرد کی سوچوں کے ساتھ اس بات کی طرف آئے کہ کس طرح ہم ایک صحت مند معاشرہ نوجوان نسل کی تربیت سے بنا سکتے ہیں، اس میں سب سے بہترین مثال آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ان نوجوانوں کی ملے گی جو مدینہ منورہ میں ہیں، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہیں۔ حضرت معوذ اور معاذ جنہوں نے بدر میں اتر کے ابو جہل کا بھی سر اتار دیا، تربیت کا اثر تھا۔ ذہنی معاملات کے اندر آج کج خلقی کی ایک بنیادی وجہ تعیشات ہے۔ جب ماں باپ بچوں کو بے دریغ پیسے دے رہے ہوتے ہیں تو بچہ برائی کے راستے اختیار کرتا ہے۔ آج نوجوان نسل جتنی تیزی کے ساتھ بگڑ گئی، سوشل میڈیا نے سب سے زیادہ ان کو تباہ کر دیا۔ آج ایسے ایسے ویڈیو گیمز بنائے گئے، سٹارٹ میں کفر نے آہستہ آہستہ نوجوانوں کو گیم پہ لگایا، پب جی اور دیگر گیم میں بچے آ گئے، وہ فائر کر رہے ہیں، کرتے کرتے ایک نئی گیم آئی جس میں چلتے چلتے ایک مسلمان بچے کے سامنے بیت اللہ شریف آ گیا اور کہا جاتا ہے اٹیک، اور نوجوان گھر بیٹھ کے بیت اللہ کے اوپر فائر کر رہا ہے۔ یہ گیم آئی ہوئی ہے، اندازہ لگائیے کیسے تباہ کیا ہماری نوجوان نسل کو۔ بیت اللہ شریف کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، وہ گولیاں مار رہا ہے گیم کے اندر۔ آپ کی سوچ ہوگی جہاں تک ہمارا نوجوان اس وقت گمراہ ہوا ہے، کیونکہ میں بڑا ڈیپلی جانتا ہوں
اور میں نے بڑا انالیسس کیا، نوجوانوں کو بڑے طریقے کے ساتھ، پری پلان طریقے کے ساتھ آن لائن پہلے گیمیں دیں، پہلے فری کھلایا، پھر پیسے دیے، یہاں تک کہ بچوں نے پب جی جیسی گیموں کے پیچھے لگ کے لوگوں کا خون کر دیا، خود اوپر سے چھلانگ مار دی، مر گئے، ذہنی طور پہ یوں تباہ کیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ میڈیا بچوں کے ذہن میں کہاں تک اثر کر جاتا ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں سمجھتی ہیں یہ مومن ہے جس کے دل میں لذت ایمان ہے، وہ فاقہ کش جو موت سے گھبراتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ اقبال نے کہا تھا یہ منصوبہ ہے یورپ کا کہ مسلمانوں کی فکر اور سوچ میں اللہ اس کے رسول کی محبت کو نکالو کھینچ کے، وگرنہ 1965 کے بعد پوری دنیا کے سامنے واضح ہوا پاکستان کا بچہ اللہ اس کے رسول کی محبت بسا کر دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا ٹینکوں کا حملہ ہوا تو چونڈا پہ اپنے اپنے سینوں پہ بم باندھ کر لیٹ کر اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا۔ اپنے سے بڑی 10 گنا بڑی فوج کو ناکوں چنے چبوا دیے ہمارے نوجوانوں نے، تو امریکہ اور یورپ کے آرام سے بیٹھے گا؟ انہوں نے کہا ان کے دلوں سے نکالو محبت، ان کا سلیبس بدلو۔ 7 سمندر پار بیٹھ کر آج جو ہمارے نوجوانوں کے فکر میں سوچ میں حکومت کرنے والے ہیں، انہوں نے ہماری نوجوان نسل کو تباہ کر دیا۔ اقبال نے کہا تھا اے مسلم نوجوان، نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ شاہین بلندی پہ جاتا ہے، کرگس کا مقام اور ہے، وہ چیل ہے، وہ مردار کھاتی ہے، شاہین کا مقام اور، شاہین بلند پرواز پہ جاتا ہے، وہ اپنی سوچ کو کبھی ڈی ویلیو نہیں ہونے دیتا۔ ڈی ویلیو کرنے کے لیے آج نوجوانوں کے ہاتھ میں سوشل میڈیا، ٹک ٹاک آ گئی، ڈیفرنٹ سوشل میڈیا آ گیا جس میں برائیاں، فحاشیاں اور یانیت، منکرات، منہیات اور ننگا ناچ، اور آج ایک باپ خود موبائل پکڑ کے اپنی بیٹی کی ٹک ٹاک بنا رہا ہے۔ کہاں چلے گئے ہم؟ کیا ہم نے تربیت کی؟ موبائل سے ویڈیو سازی کر کے سوشل میڈیا کے لیے اپنی شہرت کا سامان فراہم کرنے کی ہم نے کوشش تو کی، لیکن ہم یہ نہیں سمجھے کہ ہم نے آنے والے وقت کے لیے کتنا کڑا معیار مقرر کر دیا۔ آج اسی وجہ سے مسلمان آہستہ آہستہ ڈی ویلیو ہونے لگے، اور باہر بہت سے ممالک کے لوگ جب ہمارے ملک کی بیٹیوں کی جب دیکھتے ہیں نا ٹک ٹاک اور نوجوان نسل کی گمراہیاں، تو وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی ہو۔ وہ کہتے ہیں خدا کے لیے ہم اس کی وجہ سے پریشان ہیں، اور تم جو بے لباس ہونا چاہتے ہو وہ معاشرہ تمہیں اتنی اذیت دے گا کہ ذہنی طور پر سکون کی تلاش میں مارے مارے پھرو گے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جو بندہ برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے۔ یہ کام تو تھا حکومت کا، ہاتھ سے روکنے کا، جو بائی فورس پچھلے سے پچھلے رمضان مسجد کے دروازے بند کروا سکتی ہے، جو حکومت مسجدوں کے اندر تالے لگا کر جمعہ کی نماز پہ پابندی لگا سکتی ہے، مجھے بتائیے وہ حکومت مسجد کے علاوہ جو فحاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں، کیا حکومت اس پہ تالے نہیں لگوا سکتی؟ بولیں تو صحیح۔ تو پھر پریشان ہو گئے، تو جو یہ کروا سکتی مسجدوں کو بند کروا دیا، وہ فحاشی کے اڈے کیوں نہیں بند کروا سکتی؟ یہ قیامت کے دن ان کا گریبان ہم پکڑیں گے، ان حکمرانوں کا۔ سرکار فرماتے فلیغیر بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکے، یہ طاقت ہمارے پاس نہیں ہے، نہ گراں گزرے، لیکن ہمارا فرض ہے ہم بتائیں گے ضرور کہ یہ آپ کی راہ بری ہے۔
تاکہ کل قیامت کو آپ ہمارا گریبان بھی نہ پکڑیں۔ تیسری چیز فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِع، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے فَبِقَلْبِهِ، تو دل میں برا جانے۔ عوام کو کم از کم یہ تو کرنا چاہیے کہ بڑھتی ہوئی برائی پر دل میں برا جانے۔ اس کے لیے جو میں نے اپنی گفتگو میں آغاز میں کہا، اپنے بچوں کو شروع سے ہی لباس اچھا پہناؤ، تربیت پہلے سے کرو، وگرنہ بڑے ہو جانے کے بعد پھر بچے آپ کے زیر اثر نہیں رہیں گے، ان کو آپ کی باتیں بری لگیں گی۔ گرامی حضرات، اسلام دشمن طاقتیں آج 7 سمندر پار بیٹھ کر کس طرح نوجوان نسل کو تباہ کرنا چاہتی ہیں۔ اخلاقی قدروں کا جنازہ نکال دیا۔ اخلاقیات سے وابستہ قوموں کو آج بھی دیکھ لیں، وہ کامیابی کی مسندوں پہ فائز ہوئیں۔ گرامی حضرات، اخلاقی قدریں نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں۔ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا لباس یہ نہیں ہے، اور ان کی تربیت کی جائے کہ کس طرح اخلاقیات کی بہتری سے قومیں ترقی کی طرف بڑھ جاتی ہیں اور اخلاقی پستی سے معاشرہ کیسے تباہ ہوتا ہے۔ صرف آج سے 25-30 سال پہلے چلے، زیادہ دور نہیں، گھروں میں بزرگ آ جاتے تو بچیاں سروں پہ پردہ فوراً کپڑا رکھ لیتی، آگے بڑھ کے پیار لینے کی کوشش کرتی، بزرگوں سے دعائیں لیتی، اور والدین کی کوشش ہوتی کہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کسی بزرگ کے پاس بھیجیں، کسی اچھی مجلس میں بھیجیں۔ کہیں اللہ اس کے رسول کی بات ہو تو والدین ساتھ لے کے آتے، بیٹھو مسجد میں سنو اللہ اس کے رسول کا کیا فرمان ہے۔ لیکن آج نہ ماں باپ کا اولاد پہ کنٹرول رہا، نہ بچے آنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں گے، تو پھر اس کا نقصان کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ ہمارا خاندانی نظام کھوکھلا ہو گیا۔ میڈیا نے ہمارے تمام کی تمام روایات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اخلاق کی قدریں ختم۔ آج والدین بچوں کو فیسلٹی تو دے دیتے ہیں، ڈفرینٹ چیزوں کی فیسلٹی دی ہوئی ہے، لیکن گرامی حضرات یہی موبائل فون، یہی انٹرنیٹ جب ڈفرینٹ انداز میں دوستیاں نوجوان نسل آپس میں کر لیتی ہے اور بعد میں حرام کاری کی وہ کام جو محبت کے نام پہ شروع ہوتا ہے، اس کا انجام بڑا ہی برا ہوتا ہے۔ پھر والدین دوڑتے ہیں کریمی صاحب تویز کر دیں، بچہ مانتا ہی نہیں، وہ ہمارے آنکھیں نہیں آ رہا، بیٹی بات ہی نہیں مان رہی، اب ہم تویز کیا کریں؟ آپ نے ابتدا کے اندر تو کچھ کیا ہی نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری عقائد لگی، خدا کی قسم دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں جب برائی شروع ہو تو پہلے ہی اس کا راستہ روک دو۔ فرمایا پھر اگر دریا کا پاٹ ٹوٹ گیا، یہ جملہ ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ کا، فرمایا اگر دریا کا پاٹ ٹوٹ گیا پھر ہاتھی بھی لا کے کھڑا کر دو گے تو وہ پاٹ ٹوٹا ہوا اس کو بھی بہا کے لے جائے گا۔ یہ شیخ سعدی کا جملہ ہے گلستان میں۔ فرمایا پہلے ہی اس کو روک دو، نہیں تو پھر وہ کھل گیا، پھر اس کے اندر ہاتھی بھی لا کے کھڑا کر دو تو ٹوٹا ہوا پانی کا پاٹ اس کو بھی بہا کے لے جائے گا۔ اس انحطاط کی ایک بڑی وجہ ٹیکنالوجی کا بے دریغ اور غلط استعمال ہے۔ ٹیکنالوجی نے ہمیں فائدہ بھی دیا ہے، دنیا جتنی تعیشات میں جاری ہے، ہم نے بچوں کو مرد و زن کے اخلاق ہی نہیں سکھائے کہ بیٹیوں کو بتایا جائے کہ کزنوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا جاتا، وہ غیر محرم ہے۔ بیٹوں کو سکھایا جائے کہ آپ کی جو کزنیں ہیں وہ غیر محرم ہے، وہ آپ کی چچا کی بیٹی ہے، خالہ کی بیٹی، ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا۔ اگر کہیں ایک مرد اور ایک عورت جدا ہوں تو وہاں تیسرا شیطان ہوگا۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، ہم نہیں کر سکتے تو خدا را مسجد میں لے آیا کریں، ہم جو بیٹھے ہیں یہاں لانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ گرامی حضرات، ہمارے بزرگ بڑی پیاری بات کہتے تھے، چنگے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان اتاراں۔ اتار کسے کہتے ہیں؟ عطر بیچنے والے۔ اب یہ میری گفتگو کے آخری جملے ہیں، اگر آپ نے یہ دل تھام کے سن لیے، خدا کی قسم آج کی میری گفتگو کا مول بڑھ جائے گا، وگرنہ اوپر سے گزر جانا ہے۔
عطار کہتے ہیں خوشبو بیچنے والے کو. بزرگ بڑے سادہ لفظ کہتے ہیں خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھ جاؤ, گھر جاؤ گے تو خوشبو ہی خوشبو آئے گی. چنگے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان عطاراں, سودا پاویں مول نہ لئیے کھلے آن ہزاراں. فرمایا بس بڑے اچھے لوگوں کے پاس بٹھاؤ گے تو بچوں سے ہلے ہی آؤں گے ہزاراں. اچھی صحبت لے کے جائے گا. اور جہاں چھریاں تیز ہو رہی ہیں, خرادوں کا کام ہو رہا ہے, لوہے کا کام, چنگاریاں اڑ رہی ہیں, جتنے مرضی کپڑے بچا لو کہیں نہ کہیں چنگیں پڑ جائیں گی. برے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان لوہاراں, کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنگاں پین ہزاراں. لازمی بچہ آپ کا متاثر ہو جائے گا. اور آخری بات شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے جملے سے ختم کرتا ہوں. شیخ سعدی فرماتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت میں ان کے ماحول پر کڑی نظر رکھو. بری صحبت میں بیٹھنے والا بچہ کبھی آپ کو خیر کی بات نہیں دے گا. مثال پتہ کیا دی؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں بروں کے ساتھ جناب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی بیٹھا, وہ نبی کا بیٹا ہو کے گمراہ ہو گیا. نبی کا بیٹا ہو کے پسرے پیغمبر گمراہ شد. شیخ سعدی فرماتے ہیں نبی کا بیٹا بروں کی صحبت میں بیٹھا تو اللہ کے نبی جناب نوح علیہ السلام ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کی اس قدر کی وجہ سے باوجود رب سے دعا کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے لیس من اہلک, اے نوح علیہ السلام اب طوفان آ گیا ہے, اور یہ بچہ اگرچہ اب طوفان نوح کی موجوں میں گرنے لگا ہے تو آپ نے اپنے باپ ہونے کی وجہ سے پکارا ان ابنی من اہلی, یا اللہ میرا بیٹا ہے. اللہ فرماتا لیس من اہلک, اے نوح جو تیرے راستے پہ نہیں چلا وہ تیرا بیٹا بھی نہیں ہے, تیری اہل بھی نہیں ہے. اس پر شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر نبی کا بیٹا بھی بری صحبت میں بیٹھے تو بگڑ جاتا ہے, آپ کا بیٹا بری صحبت میں بیٹھ کے کیوں نہیں بگڑے گا؟ بری صحبت واٹس ایپ بھی ہے, بری صحبت فیس بک بھی ہے, بری صحبت ٹک ٹاک بھی ہے, بری صحبت انسٹاگرام بھی ہے, بری صحبت یہ سارے سوشل میڈیا کے سورسز ہیں. یہ سب سے زیادہ بری صحبتیں ہیں. شاید آپ کا بچہ اتنا کسی محلے کے برے بچے کے ساتھ نہ بیٹھتا ہو جتنا اس برے ساتھی کے ساتھ سوشل میڈیا کے ساتھ بیٹھ کر وہ اپنی جوانیوں کو تباہ کر بیٹھتا ہے. آئیے آج ایک درد دل سے میں نے یہ موضوع رکھا ہے کہ نوجوان نسل کی اخلاقی انحطاط اور اس کے دور کرنے کی وجہ اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھیں. بائی فورس ان کو اللہ اس کے رسول کے دین کے سیکھنے کی محفل میں بیٹھیں. اپنے گھر میں چھوٹی چھوٹی کتابیں لا کے دیں. ریاض الصالحین حدیث کی کتاب ہر ایک کا چیپٹر بنایا ہے, ٹھیک ہے, یہ لا دیں. کم از کم ان کو مسلمانوں کے جو بہترین حکایات پر مشتمل کتابیں ہیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ گلستان لا دیں. یہ واقعات بھی ہیں اور بچے شوق سے پڑھتے ہیں. اپنے گھر میں ایک وقت دیں. روز نہیں دے سکتے تو کم از کم چھٹی کے دن اتوار کو, کم از کم اتوار کو ظہر کے بعد بیٹھ جائیں. مجھے ایک بڑا اچھا لگا, ہم بیٹھے تھے, پیرنٹس آئے کالج میں, کہتے کریمی صاحب ہمارے گھر کا ایک اصول ہے. میں نے دیکھا بچہ بڑا اچھا ان کا اور ہر بات میں ادب کرتا ہے اخلاق. میں نے کہا وجہ کیا؟ کہتے ہمارا گھر کا ایک اصول ہے. میں نے کیا؟ کہتے ہم رات کو سونے سے پہلے ایک آیت یا ایک حدیث ساری فیملی کے لوگ بیٹھ کے پڑھ کے سن کے پھر سوتے ہیں. میں کہا جی واہ کیا بات. کام تو یہ کرنے والے ہیں, ویلنشیا میں رہتے ہیں وہ, ٹھیک ٹھاک, یعنی کہ اسٹرانگ فیملی ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا یہ اصول ہے. ریاض الصالحین ہے, کچھ بھی ہے, کہتے ہیں ہم تھکے ہوئے, کہتے ہیں میں اکثر باپ کہتا ہے میں بڑا تھکا ہوا آتا ہوں, دل نہیں کر رہا ہوتا. میری مسی کہتی ہے نہیں جی نہیں, اس میں لیٹ نہیں کرنا, یہ ہمارا فرض ہے. تو سارے بیٹھ جاتے ہیں. چلو بھی میری بیٹی ایک آیت حدیث پڑھتی ہے یا کوئی بچہ پڑھتا ہے, سارے سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ نظر جو ہے یہ ایک ایسا تیر ہے جو انسان کو بہت دور تک لے جاتا ہے. او کمال. سرکار فرماتے ہیں حیا مومن کا زیور ہے.
جب یہ انسان روز کی ایک ایک حدیث پڑھے گا، کہتے گھر کے اندر سارے کا سارا ماحول ہی ماشاءاللہ خوبصورت ہے۔ جب رات کو حدیث پڑھ کے سوتے ہیں، خود بخود صبح فجر کے وقت بچے پہلے اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے نماز کے لیے، ابو جی آپ بھی اٹھ جائیں، کیونکہ رات کو حدیث پڑھ کے جو سوئے تھے تو صبح ماں باپ سے ہی پہلے بیٹیاں بیٹے کھڑے ہو گئے، وہ بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر رات دیکھتے دیکھتے ٹک ٹاک اور سرانے رکھا اور چل بھائی، تو صبح ہی پھر جوتے مار مار کے آپ بچوں کو اٹھائیں گے، وہ پھر بھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں، چھڈو جی ابو جی آج میں اسکول نہیں جانا، آج میں کالج نہیں جانا۔ تو خدا را کچھ تھوڑا سا گھروں کا ماحول بنائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار ہمارے اس درد دل کو قبول کر کے پروردگار ہمیں اپنی نوجوان نسل کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پوچھئے، اس کے بعد پھر ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہاں یہ بھی بڑا ہے، یہ جو نعوذ باللہ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی کہ باقاعدہ سٹائل بنے ہوئے ہیں، مجھے تو نام بھی نہیں آتے، کالج میں بچے نام لے کے بتا رہے سر یہ بھی سٹائل کی، یہ بھی سٹائل کی، وہ کٹنگ کرواتے ہیں ڈیفرنٹ سٹائل کی، اور نعوذ باللہ بالوں کے ساتھ پھر سرکار کی سنت کی بھی نعوذ باللہ کٹنگ کروا کے اس کو مذاق اڑاتے ہیں۔ اور خدا را اگر تم نے نہیں رکھنی تو یہ تو نہیں کہ تم داڑھی کا مذاق اڑاؤ، داڑھی کے اندر بھی ڈیفرنٹ سٹائل بنا لیے گئے، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اب ظاہری بات ہے، دیکھیں نا ماں باپ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ ٹک ٹاک پہ چونکہ مشہور ہونا چاہتے ہیں، ایک نئے سٹائل کے ساتھ، ایک نئے سٹائل سے بندہ آ رہا ہے، تو تباہ نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی۔ تو اس پہ بھی افضل صاحب نے توجہ اچھی مبذول کرائی، تو بچوں کی ہیئر سٹائل ان چیزوں پہ بھی غور کریں، اسی سے تو عکاسی ہوتی ہے بچے کی۔ جی کوئی اور سوال؟ دیکھیں جی یہ تو ایک ویسے جاہلانہ بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت موقدہ کا درجہ دیا گیا داڑھی کا، تو لہذا داڑھی رکھنی چاہیے۔ اب یہ تو نہیں ہم کہتے ہیں کہ جب داڑھی ہوگی تو اس میں اسلام ہے، یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا نا، یعنی اسلام کی کچھ چیزیں سمبولیکل ہیں، یوں سمجھ لیجیے علامتی ہیں، جس سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ مسلمان وضاقت ہے۔ کبھی سکھ کو کہو داڑھی کاٹے، پگڑی اتارے، آپ کے بازار میں سکھ دکان کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ان کی داڑھی کٹی ہے، پگڑی اتری ہے؟ نہیں اتری۔ آپ کے رام گڑھ بازار میں بیٹھ کے اگر سکھ کے کاروبار کر رہا ہے، اس کی داڑھی نہیں جا رہی، کیونکہ وہ کہتا میرا مذہبی نشان ہے، میں نہیں کاٹتا، تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا بھی مذہبی نشان ہے، ٹھیک ہے، اور سرکار کی یہ سنت موقدہ ہے، اس لیے مذاق نہیں داڑھی کو اڑانا چاہیے جو نوجوان کاٹ کاٹ کے مذاق اڑاتے ہیں۔ اور بالکل یہ بھی بڑا اچھا نقطہ اٹھایا شعیب صاحب نے کہ جب معاشی طور پر ہم بحران میں ہوں گے، یہ بھی ایک ایفیکٹ ہے بچوں کی عدم تربیت کا، عدم تربیت پر۔ مثال کے طور پہ بندہ صبح سے جا رہا ہے، رات کو آ رہا ہے، کما کما کے تھک گیا، لیکن پیٹرول پھر بھی پورا نہیں ہو رہا، اس کو اگر وہ گاڑی چلا رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے، گھر کا اس کو راشن نہیں پورا ہو رہا، تو اب وہ معاشی طور پہ اتنا بحران میں چلا گیا کہ وہ ہر وقت چڑچڑا ہو گیا، وہ تربیت کا کرے گا، وہ تو خود پریشان ہے۔ بالکل یہ بھی بات ہے۔ بہرحال یہ تو المیہ ہے کہ اوورآل صورتحال عمومی طور پہ معاشی بحران کی تو اس وقت بہت زیادہ ہو چکی ہے، پیٹرول کی سنا پھر سمری منظور ہو گئی ہے، پھر کہاں سے کہاں چیزیں جا رہی ہیں، اور جب ایک بندہ صبح سے رات تک محنت کر کے پھر بھی وہ اپنا پورے مہینے کا چولہا بھی نہیں چلا سکتا صحیح طرح سے، بچوں کی ضروریات پوری نہیں کرے گا، تو یہ معاملہ ہے۔ لیکن پھر بھی میں عرض کروں گا یہی درس بھی بچوں کو قناعت کا دیا جائے، اور اپنے آپ کو بھی کوشش کی جائے قناعت کا درس دیں، اور ساتھ ساتھ بچوں کو جہاں تک ہو سکے، جیسے چھٹی کے دن اتوار کو چلو بیٹھ گئے، میں نے وہی کہا نا روز نہیں تو اتوار کو بیٹھ گئے، لیکن آپ کوشش کرتے رہیں۔ یہ الگ معاملہ ہے کہ معاشی بحران ہے، لیکن تربیت کے حوالے سے ہماری کوششیں ہونی چاہیے۔ جی آپ کا کچھ؟ اچھا جی، اس میں یہ مسئلہ ہے اگر تو گھاس اتنی زیادہ ہو، انہوں نے پوچھا کہ سجدہ کرنے کے لیے اگر گھاس ہو، ابھی مسئلہ بھی صبح بتایا، اگر گھاس اتنی زیادہ ہو کہ سجدہ میں دبانے کے بعد بھی دبے تو پھر منع ہے، لیکن وہاں یہ انالیسز ہم نے کیا ہے
کیونکہ جب بھی کوئی گراؤنڈ میں ہم کرتے ہیں کم از کم ایک بار الٹ پھیر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی گھاس تو ہوتی ہے، لیکن جب ہم اوپر دری یا قلین بچھاتے ہیں تو ایک مرتبہ دبانے کے بعد اس کے بعد مزید دبانے کی گنجائش نہیں رہتی۔ جب گنجائش نہیں رہتی تو سجدہ جائز ہے، یعنی کہ جیسے بیڈ کا گدا ہے، آپ جتنی بھی زور لگا لیں گے وہ دبتے جائے گا دبتا جائے گا۔ اگر اتنی زیادہ گھاس ہو اور اس کے اوپر قلین بچھا لیں، اب آپ اس کو جتنا مزید دباتے جائیں اس میں قرار آئے گا ہی نہیں، کسی ایک جگہ پہ پیشانی ٹھہرے گی نہیں، پھر یہ غلط ہے۔ اور اگر دبانے سے پیشانی کو قرار آ گیا تو نماز ہو جائے گی، مطلب قرار کا پکڑنا ہے۔ تو لہذا وہ اتنی گھاس نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے پیشانی کو قرار ہی نہ ملے۔ قرار کا مطلب ٹکے ہی نہ، وہ ٹک جاتی ہے، آپ تھوڑا سا زور لگائیں اس سے آگے زمین ہے اور زمین پہ آپ کی پیشانی ٹک گئی، جب ٹک گئی تو نماز بھی ہو گئی۔ اور کوئی سوال؟ جی دیکھیں جی، مسائل میں پرابلم یہ ہے کہ اکثر کچھ ایسے معاملات ہیں قرآن و حدیث کے جہاں جا کے ہمارے بچے بچیاں عقیدے کے اعتبار سے بھی بگڑ جاتی ہیں۔ بڑا اچھا نقطہ اٹھایا انہوں نے کہ ہم نے باقی تربیت چلو کر دی، ہمارے بہت سے بچے بچیاں ایسے ہیں جو نظریات کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، عقیدے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے درس قرآن کے ٹائٹل لگائے ہیں، پس منظر میں ان کے مقاصد کچھ اور ہیں، لکھا یہی ہوا ہے درس قرآن۔ اب ظاہری بات ہے ان کے نظریات اسلام کے اصولی نظریات سے ہٹ کر ہیں۔ اب وہ سب سے پہلے تو بچوں کو یہی سکھانا شروع کر دیں گے جی فلاں بھی شرک ہے، فلاں بھی شرک ہے، فلاں بھی شرک ہے، اور بچہ آ کے اپنے ماں باپ سے لڑے گا کہ آپ دادا ابو کا ختم دلاتے ہیں اور میں درس قرآن پڑھ کے آ رہا ہوں آ رہی ہوں، وہ کہتے ہیں شرک ہے، آپ گھر میں شرک کرتے ہو، تو آپ کو کتنا غصہ لگے گا کہ میں اپنے والد کا ختم دلا رہا ہوں، یہ کہتی ہے شرک ہے، کیونکہ وہ جدھر آپ نے بھیجا اس نے تو کہا کہ جی جہاں کوئی آپ ختم دلائیں گے وہ تو شرک ہے۔ تو لا محالہ آپ کے ذہن میں پرابلم اور آپ کے گھر میں انتشار پیدا ہوگا۔ میں آپ کو یہ واضح بتا رہا ہوں، یہ بات بڑی اچھی اٹھائی ہے، یہ ایک بڑی اچھی فیملی کا میرے واقعہ آ گیا ڈیفنس کا، کہ لوگ نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں چلو کوئی نہیں وہ ادھر بھیج دو جی، اور وہاں وہ ہوتے ہیں ایمان کے ڈاکو، وہ لگاتے ہیں ٹائٹل قرآن و حدیث کے درس کا ہے لیکن بڑے منظر معاملات اور ہیں۔ ایسے ہی ہوا تو ان کی فیملی میں کچھ لوگوں نے ایسے لوگوں کو جوائن کیا، وہ آن لائن پڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کی بحث ہی ہوئی، ان کی والدہ نے مجھے کال کی کہ جی وہ بیٹی مجھ سے لڑ رہی ہے، بحث کر رہی ہے، کیونکہ وہ میرے درس قرآن سنتی رہی ہے۔ اس نے کہا کہ سرکار کے جد امجد میں سارے کے سارے مسلمان تھے، وہ بیٹی کہتی ہے امی نہیں، سرکار کے نسب میں بھی کافر رہے، نعوذ باللہ، مشرک تھے۔ میں نے پڑھا ہے رات کو، اس نے کال پہ لے لیا اپنی ٹیچر کو، اس نے کہا دیکھو، انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کے جو ابو تھے وہ کافر تھے، آزر قرآن میں لکھا ہے، اور میں نے کہا تھا کہ نہیں آزر تو چچا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ابو تو طارح تھے۔ اب یہ فرق سمجھیے گا، یہ بھی چند دن پہلوں کی بات ہے۔ انہوں نے مجھے رکھ کے مجھے کال کی، میں نے کہا جی یہ غلط بات ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب پاک اللہ نے کفر اور شرک سے محفوظ رکھا ہے، ہمارے آقا کی نسل میں کوئی کافر نہیں ہے، کوئی مشرک نہیں ہے۔ لیکن وہ بیٹی نہیں مانی، گھر میں ماں کی اور ان کی لڑائی آپس میں بحث ہوتی رہی، کہتی نہیں، اب وہ اپنی ماں کی کسی کی ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتی میں نے جسے درس قرآن پڑھا میں اس کی ماننے کو تیار ہوں۔ بتائیے گھر کا نظام خراب ہوا کہ نہ ہوا؟ یوں خراب ہوتے ہیں۔ بچوں پر یہ بھی کڑی نظر رکھیں، یونیورسٹیز کے اندر جو آج حالات ہیں آپ کی سوچ سے بھی اونچے ہوں گے۔ یہ تو چلو مذہب کو ماننے والے ہیں، یونیورسٹی میں ایتھیسٹ ہے، ایتھیزم کا فتویٰ ہے، فتنہ پھیل رہا ہے۔ ایتھیزم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آئی ایم ناٹ بلیو ان اللہ، ہم تو اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ یہ جتنے بھی فیمنزم والے ہیں، میرا جسم میری مرضی، یہی لوگ ہیں۔ اپنے بچوں کی یہاں بھی نظر رکھیں کہ کہیں وہ ایسے ماحول میں تو نہیں بیٹھتے کہ جہاں وہ خدا کے بھی منکر ہو جائیں۔ تو لہذا اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے۔ آج کی پوری گفتگو کے اندر ہم نے اولاد کی تربیت، ان کو سنوارنے، نظریات، اعتقاد، فکر، اعمال میں مضبوطی کے حوالے سے بات کیا ہے۔ چونکہ آج کا ٹاپک تھوڑا سا سینسیٹیو تھا اس لیے ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ
ہماری یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا یا صلی وسلم دائماً